السلام علیکم. نیکسٹ ٹاپک از اباؤٹ دا اسکلیروڈرما، جس کو ہم سسٹیمک سیکلروسس بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ایف سی پی ایس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے فرام فرسٹ ایڈ یو ایس ایملی بک. تو اس میں سے اس کا پی ڈی ایف جو ہے وہ میں واٹس ایپ چینل پہ جو گوگل ڈرائیو کا لنک میں نے شیئر کیا ہوا ہے اس کو میں وہاں پہ شیئر کر دوں گی. آپ نے وہ چینل جوائن کر لینا ہے اور جو گوگل ڈرائیو ہے اس کے لنک کو کھول کے اس میں سے جو ایف سی پی ایس فائلز ہیں وہاں سے آپ اس ٹاپک کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکلیروڈرما سسٹیمک سیکلروسس کی بات کرتے ہیں. ایکچولی اس کو ڈرما سے ریلیٹڈ یہ زیادہ تر ٹاپک امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ڈرما میں اس کے پیشنٹس آتے ہیں اسکن کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں نا وہ یہ ہے. کوڈ ٹرائیڈ اس کا جو ہوتا ہے نا، جو 3 چیزیں اس کی مسٹ ہیو ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ آٹو امیونٹی ہے، دوسرا ویسکولوپیتھی ہے، اور تیسرا فائبروسز ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آٹو امیونٹی ہوگی کہ باڈی ایک نارمل باڈی ہے. ٹھیک ہے، نارمل بندہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک آٹو امیونٹی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ اپنی باڈی کو ہی اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. تو آٹو امیونٹی کیا ہوتا ہے؟ اب نارمل امیون سیلز ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، جو اپنی ہی باڈی کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو ڈسٹروائے کرنے لگ جاتے ہیں. تو پہلی جو چیز آتی ہے نا وہ بلڈ ویزلز. سب سے پہلے بلڈ ویزلز افیکٹ ہوتی ہیں. کہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا جو اسمال بلڈ ویزلز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، نیرو ہونے لگ جاتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ فائبروبلاسٹ بہت زیادہ ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں، کولیجن بہت زیادہ ڈپوزٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فائبروسس ہو جاتی ہے. تو یہ پورا جو ہے نا کور ٹرائیڈ ہے جس میں ہم نے بات کی کہ آٹو امیونٹی ہے کہ امیون سسٹم اب نارمل ہو گیا ہے، ویسکولوپیتھی ہے کہ اسمال بلڈ ویزلز ڈیمیج ہو گئی ہیں، نیرو ہو گئی ہیں، اور فائبروسز ہے کہ ہر جگہ کولیجن جو ہے وہ ڈپوزٹ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ جب جگہ جگہ فائبروسز ہوگی تو پورے کے پورے آرگن میں فائبروسز ہوگی. تو یہ سارا جو 3 چیزیں ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں اسکلیروڈرما کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے، تو اٹ از اے ڈیزیز ان وچ بلڈ ویزلز بیکم ڈیمیجڈ اینڈ فائبروبلاسٹ اسٹارٹ ڈپوزٹنگ ایکسیس کولیجن میکنگ آرگنز ہارڈ ٹائٹ اینڈ نان فنکشنل. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا ہماری اسکن کیوں ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھیں اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اسکن انہوں نے شو کی ہوئی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں اسکن کے اندر فائبروبلاسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور جب فائبروبلاسٹ مطلب وہ سیلز جنہوں نے فائبرین مطلب یہ کولیجن بنانا ہے تو وہ بہت زیادہ فائبروسس کرنے لگ جائیں گے، کولیجن بنانے لگ جائیں گے، جس کی وجہ سے ایک نارمل جو ہماری الاسٹک سی اسکن ہوتی ہے نا، اگر آپ اپنی اسکن کو ایسے پکڑیں چھوڑیں تو وہ الاسٹک سی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک اسکن آپ سوچیں جس میں بہت زیادہ فائبروسس ہو گئی ہے، کولیجن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اسکن بہت زیادہ ٹائٹ ہونے لگ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسکن جو ہے نا اسی وجہ سے ٹائٹ ہو رہی ہے. تو جب آبویسلی جب ایک بندہ ہے جو اب دیکھو نا آپ اوپر منہ کرتے ہیں اپنا، اگر تیوری چڑھائیں ہیں آپ فور ہیڈ پہ چھوٹے چھوٹے رنکلز آتے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ چھت پہ دیکھو ایک عام بندے کے تو آئیں گے، لیکن اگر جس کی اسکن ہی ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کا فیس جو ہے نا وہ بالکل بھی وہ نہیں بنا پائے گا ایکسپریشنس. اس کا فیس بالکل ماسک لائک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ماسک لائک فیس جو ہے نا وہ ہونے لگ جائے گا. تو کیوں ہماری جو ہے نا اس ڈیزیز میں پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کی اسکن ٹائٹ ہو رہی ہے کہ نارمل اسکن جو ہے وہ سافٹ اینڈ الاسٹک ہے، لیکن اسکلیروڈرما میں فائبروبلاسٹ کولیجن اسکن کو تھک اور ٹائٹ کر دیتے ہیں. پیشنٹ اپنی اسکن رنکل نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کا فیس جو ہے وہ ماسک لائک ہو جاتا ہے. تو اسکن از شرنکن ریپڈ بائی کولیجن. ٹھیک ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ فنگرز جو ہے وہ ہماری شائنی کیوں ہے. ٹھیک ہے، وائی آر فنگرز شائنی؟ تو نارمل اسکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے فولڈز ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا اسکن جو ہے نا فنگرز کی بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ فائبروبلاسٹ ہے، کولیجن ہے اور شائنی ہو گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسکلیروڈکٹیلیٹی. مطلب اسکلیرو مطلب تھک اور ڈکٹیلیٹی مطلب فنگرز. ٹھیک ہے، تو اگر آپ دیکھیں نا تو وائی اسکن بیکمز شائنی، وائی فنگرز بیکم شائنی، کہ ایکسیس کولیجن اسکن کو بہت زیادہ پل کرنے لگ جائے گا، جس کی وجہ سے اسکن کے جو فولڈز نارمل تھے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اسکن جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی جس کو ہم ڈکٹیلیٹی کہتے ہیں. فنگر ٹپ پہ پٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایک ہم نے دیکھا کہ اب فنگر ٹپ پہ پٹنگ کیوں ہو رہی ہے کہ نارملی کیا ہے کہ بلڈ ویزلز میں سے بلڈ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ فنگر ٹپ کے اوپر جو بلڈ ویزلز ہیں وہ بہت زیادہ نیرو ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹپ آف دا فنگرز ہے نا وہاں پر بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پٹس بن جاتے ہیں فنگر ٹپ پہ اسپیشلی، اور السرز بننے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے علاوہ ریناٹ فینومینا آپ نے سنا ہوگا. اب ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر نا سردیوں میں آتے ہیں.
مریض اس طرح کے. کیوں؟ کیونکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ویسے ہی سردی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بلڈ ویزلز جو ہیں وہ شرنک کرتی ہیں. تو ان لوگوں کی ویسے ہی بلڈ ویزلز نیرو ہیں. تو جیسے ہی سردیاں آئیں گی تو کیا ہوگا، یا یہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی جو فنگر ٹپس ہیں نا ان کی بلڈ ویزلز اور زیادہ نیرو ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بلڈ فلو نہیں ہوگا. تو اسکن جو ہے وہ پہلے وائٹ ہوگی، پھر جو ہے نا بلو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے بلو ہوگی کہ بالکل بھی ڈی آکسیجن بلڈ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ وائٹ ہونے لگ جائیں گی. تو اس کو ریناٹ فینومینا ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹیکسٹ ریڈ کریں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ وائی دا فنگر ٹپس پٹنگ اکرس، دا اسمال آرٹریز کی بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی. تو اسکیمیا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ٹیشوز کے جو ایریاز ہیں وہ ڈائی کرنے لگ جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے پٹس السرز بن جائیں گے. اس کو ہم فنگر فٹنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ریناٹ فینومینا میں کیا ہے کہ جو ہے نا بلڈ فلو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایکسیسو ویزوسپیزم کی وجہ سے وائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا بات آتی ہے کہ ایسوفیگس جو ہے نا کیوں انوالو ہو رہا ہے. تو یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اب ہم نے بات کی کہ جگہ جگہ پہ فائبروسس ہو رہی ہے کالجن، تو اسکن تو چلو افیکٹ ہو رہی ہے، بلڈ ویزلس بھی ہم نے دیکھ لی، لیکن اب ایسوفیگس جو ہے نا لوور ایسوفیگس وہاں پہ ہے اسموتھ مسل. تو کالجن جب اسموتھ مسلس کو ڈیمیج کرے گا نا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ ایسوفیگس جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ ٹائٹ ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، پیرسٹلسس رک جائے گی اور فوڈ نیچے نہیں جا پائے گا، جس کی وجہ سے پیشنٹ کو ڈسفیجیا ہوگا، پیشنٹ سے کھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، گرڈ کیوں ہوگا؟ کیونکہ جب لوور ایسوفیجل اسفنکٹر میں فائبروسس ہو جائے گی تو اسٹمک میں کھانا نہیں جا پائے گا، سارا کا سارا جو ہے ایسڈ اسٹمک کا وہ اوپر کی طرف ریفلکس کرے گا، کیونکہ لوور ایسوفیجل اسفنکٹر جو ہے نا وہ اس کا پریشر فال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ بھی پیشنٹ کو گرڈ ڈیولپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسکلیروڈرما میں ڈسفیجیا اینڈ گرڈ ہوتا ہے. یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایسوفیگس اور پیشنٹ کا دیکھیں اسموتھ مسل فائبروسس ڈیمیجز مسل لیڈنگ ٹو ڈسفیجیا اینڈ گرڈ. ٹھیک ہے، اگر ہم یہیں پہ بات کریں لنگس کی، تو لنگس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لنگس میں بھی جو لنگس کا انٹرسٹیشیم ہوتا ہے نا وہاں پہ فائبروسس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لنگس اسٹف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پلنری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے کہ جو لنگس کی بلڈ ویزلس ہیں، پلنری ویزلس ہیں، وہ بھی نیرو ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے پلنری ہائپر ٹینشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کڈنی کی اگر ہم بات کریں تو کڈنی میں بھی کیا ہوتا ہے، جب کڈنی کو بلڈ سپلائی پراپر نہیں جاتا کیونکہ بلڈ ویزلس نیرو ہو گئی ہیں کڈنی کی، تو کڈنی رینن ریلیز کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سوڈیم واٹر ریٹینشن کرانے لگ جاتا ہے، رینن وچ ریزلٹس ان ہائپر ٹینشن. ٹھیک ہے، اور کیونکہ کڈنی کو بلڈ سپلائی نہیں جا رہی تو ایکیوٹ کڈنی انجری بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں پیشنٹ کو کڈنی کے لیے کیا دیتے ہیں، ہم اس کو ایس انہیبیٹرس جو ہیں وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے نا ہم نے بات کی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. ایک تو ہم نے دیکھ لیا اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے، ایک بلڈ ویزلس ڈیمیج ہو رہی ہیں، ہم نے ریناٹ فنومینا دیکھا، ہم نے دیکھا اسکن کس طرح سے تھک شائنی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی. پھر ہم نے دیکھا ایسوفیگس میں کیا ہو رہا ہے، لنگس میں کیا ہو رہا ہے، کڈنی میں کیا ہو رہا ہے. اب ایک بہت انپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں اسکلیروڈرما کی. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے ہمارا لمیٹڈ اسکلیروڈرما اور ایک ہوتا ہے ڈیفیوز. ان کے نام سے پتہ چل رہا ہے لمیٹڈ میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ڈیفیوز میں جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. ڈیفیوز مطلب پھیلی ہوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ڈیفیوز کی بات کریں، لمیٹڈ کی بات کریں تو اس میں کریسٹ سنڈروم ہوتا ہے. کریسٹ سنڈروم اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے CREST. ٹھیک ہے، یہ لمیٹڈ اسکلیروڈرما کی ساری چیزیں ہیں. لمیٹڈ اسکلیروڈرما میں کیا ہوتا ہے، C فار کیلسینوسس مطلب کیلشیم انڈر دا اسکن، R فار ریناٹ فینومینا، E فار ایسوفیجل ڈسموٹیلٹی، S فار اسکلیروڈکٹیلٹی اینڈ T فار ٹیلنجیکٹیزیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں کریسٹ میں، کریسٹ سنڈروم میں ان دا لمیٹڈ اسکلیروڈرما. ٹھیک ہے، لمیٹڈ اسکلیروڈرما میں اسکن کی انوالومنٹ بھی لمیٹڈ ہے، پروگریشن اس کی جو ہے وہ اسموتھ ہے، مطلب اتنی زیادہ پروگریشن اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا لمیٹڈ فائبروسس ہوتی ہے، لمیٹڈ پلمنری ہائپر ٹینشن ہوتی ہے. اس میں اتنا زیادہ رینل کرائسس جو ہے وہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس میں لمیٹڈ ڈیزیز میں اس کا پروگنوسس بھی اتنا کوئی مطلب اس کا پروگنوسس بہت اچھا ہے، یہ لمیٹڈ ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیفیوز ہوتا ہے نا اس میں نا بہت زیادہ اسکن کی انوالومنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیفیوز آرگن انوالومنٹ ہوتی ہے، پلمنری فائبروسس بہت ہوتی ہے. اس میں پلمنری ہائپر ٹینشن اور جو رینل کرائسس ہے وہ بھی بہت سیویئر آتا ہے، اور اٹ از سیویئر ڈیزیز. ٹھیک ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ کون سی اینٹی باڈی پازیٹیو ہے، تو ہم نے بات کی کہ جو لمیٹڈ ہے نا اس میں نا اینٹی سینٹرومیئر اینٹی باڈی ہوتی ہے پازیٹیو، اور جو ہماری ہے ڈیفیوز ڈیزیز ٹھیک ہے اس میں اینٹی SCL70 جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ اب چیزیں کافی ڈسکس کر لی ہیں. اب اس کا ٹیکسٹ اگر ہم ریڈ کریں تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ انٹرسٹیشل فائبروسس ہو رہی ہے لنگس میں. ٹھیک ہے،
اور رینل کرائسس ہو رہی ہے ڈیو ٹو رینل آرٹری جو ہے نا وہ اس کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور 2 ٹائپس کی ہم نے بات کی ڈیفیوز، جس میں ساری کی ساری اسکن، فنگرز، آرمس، ٹرنکس، لیگس، لارج ایریا انوالوڈ ہے ڈیفیوز میں. ڈیزیز بہت زیادہ اگریسو ہے، انٹرنل آرگنس، لنگس، کڈنیز، ہارٹ بہت جلدی افیکٹ ہوتے ہیں. اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اینٹی ٹوپوائزومریز 2، اینٹی RNA پولیمریز 3، اینٹی SCL70، یہ ساری جو ہے نا ڈیفیوز میں پازیٹیو ہوتی ہیں. سو ڈیفیوز از سیویئر ڈیزیز، اٹ ہیز SCL70 پازیٹیو، ڈیفیوز لنگ فائبروسس، رینل کرائسس. جبکہ جو لمیٹڈ ہے اس میں زیادہ تر فنگرز اینڈ فیس انوالو ہوتا ہے، یہ لیس اگریسو ہے. انٹرنل آرگن انوالومنٹ جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس کا بیٹر پروگنوسس ہے. کریسٹ سنڈروم ہم نے بات کی کہ کیلشیم ڈپوزیشن انڈر دا اسکن از کیلسینوسس، ریناٹ فینومینا، ایسوفیجل ڈسموٹیلٹی، سکلیروڈکٹیلٹی، ٹیلنجیکٹیزیا وچ از ڈائلیٹڈ سپرفیشل بلڈ ویسلز، یہ ساری جو ہے نا یہ ہماری ہوتی ہیں لمیٹڈ میں. اور لمیٹڈ میں اینٹی سینٹرومیئر اینٹی باڈی جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب یہ ٹیبل دیکھیں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ڈیفیوز اور لمیٹڈ کو. ٹھیک ہے. تو اگر کلینکل اسٹوری میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں. اب دیکھیں ایک 48 ایئرز اولڈ وومن ہے، وہ آپ کے پاس آئی ہے. وہ کہتی ہے بہت زیادہ جب ٹھنڈ ہو جائے نا، تو سردی ہو جائے یا میں ٹھنڈے علاقے میں جاؤں، سنو فال ہو، تو میری فنگرز جو ہے نا وہ بلو ہو کے وائٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، میرا کھانا جو ہے وہ نیچے نہیں جاتا، بہت زیادہ تذابیت ہوتی ہے، مطلب سینے میں جلن ہوتی ہے، جس گرڈ ایکچولی. ہم اس کی فنگرز وغیرہ دیکھیں گے جب جنرل فزیکل ایگزامینیشن کریں گے تو ہمیں اس کی ٹائٹ اسکن ملے گی، اس کے فیس پہ ہمیں ٹیلنجیکٹیزیاز مل رہے ہوں گے. اور جب ہم اس کا لیب ٹیسٹ کرائیں گے، اگر ہم اس کی اینٹی سینٹرومیئر پازیٹیو آ جاتی ہے تو فیس اینڈ فنگرز کی انوالومنٹ ہے، اینٹی سینٹرومیئر اینٹی باڈی پازیٹیو ہے. کریسٹ سنڈروم آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از لمیٹڈ اسکلیروڈرما. لیکن اگر ایک وومن ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر اس کا BP ہائی رہتا ہے، اس کی جو ہے نا اسکن تھکن ہو گئی ہے، ریپڈلی پروگریسو ہے، کہ ابھی شروع ہوئی ہے اور بہت جلدی پروگریس کی ہے. اور اس کو ہم نے جب دیکھا تو لنگز میں بھی اس کو انٹرسٹیشیل لنگ فائبروسس ہے. تو اس کا مطلب اس نے کڈنی کو بھی انوالو کیا ہے، اس نے ملٹیپل آرگنس کو انوالو کیا ہے. ٹھیک ہے. فیس اور فنگرز چلو انوالو ہوئے ہیں، لیکن لنگس بھی انوالو ہیں، کڈنی بھی انوالو ہے، اور رینن ریلیز کی وجہ سے ہائپر ٹینشن بھی ہے. اور جب ہم نے اس کا ڈائگنوزس کروایا، لیب کروایا، تو ہمیں SCL70 پازیٹیو ملا. اس کا مطلب اٹ از ڈیفیوز سسٹمک سکلیروسس. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ایک ڈیفیوز سسٹمک سکلیروسس کا سینیریو کس طرح کا ہوتا ہے اور ایک لمیٹڈ سکلیروسس کا سینیریو کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے ریڈ کر لینا، دس از سمری فار دا اسکلیروڈرما. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا. اور یہ آپ کا ٹاپک ہے فرام فرسٹ ایڈ، یہاں سے آپ ریڈ کریں گے. آئی ہوپ آپ نے یہاں تک جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا نا، تو اب آپ کو یہ پڑھتے ہوئے یاد ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا فیس ہے، فنگرز کس طرح کی ہیں اور کیا سین ہو رہا ہے فنگرز پہ. پٹنگ دیکھیں کس طرح سے فنگر خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے MCQ سالو کرتے ہیں. 2 میں آپ کو MCQ سالو کراؤں گی، باقی جو ہے میں آپ کو واٹس ایپ چینل میں کوئز شیئر کروں گی، آپ اس کو سالو کریں اور دیکھیں آپ کو کتنا ٹاپک سمجھ آیا ہے. پاسٹ MCQs میں آپ کے ساتھ سارے شیئر کروں گی. اس میں SCL70 اینٹی باڈیز کلاسیکلی ایسوسیٹڈ وتھ وچ آف دا فالوئنگ کنڈیشن. تو ہم نے ابھی دیکھا کہ ڈیفیوز سسٹمک سکلیروسس میں اینٹی SCL70 پازیٹیو ہوتی ہے، جبکہ جو اینٹی سینٹرومیئر اینٹی باڈی جو ہوتی ہے وہ لمیٹڈ میں پازیٹیو ہوتی ہے. پیشنٹ پریزنٹس وتھ پینفل bluish discoloration of fingers on exposure to cold. It is what? It is Raynaud phenomena. Examination shows skin tightening over the fingers. Which antibody is most strongly associated? اب دیکھیں جی یہ فیس اینڈ فنگرز انوالو ہوئے ہیں، اس میں زیادہ تر فنگرز کا بتایا ہوا ہے، ریناڈ فینومینا دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا لمیٹڈ میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا آپ کو کوئی اور نہیں دی ہوئی، مطلب اینٹی سینٹرومیئر اینٹی باڈی پازیٹیو ادھر ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو دی نہیں ہوئی. انہوں نے آپ کو اینٹی SCL دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو کلک کریں گے. ٹھیک ہے. اینٹی SCL70 اور باقی جتنے بھی MCQs آپ کو گروپ میں شیئر کروں گی چینل میں، وہ آپ وہاں سے سالو کریں. دس از اباؤٹ دا ٹاپک سسٹمک سکلیروسس اور اسکلیروڈرما.